ایک اور معاملہ ہوا ناظرین، اور وہ یہ کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا جو بل تھا سینٹ میں، وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، اور اس بل میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے مطابق اب الیکشن کی تاریخ صدر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن دے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نااہل اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو جس میں یعنی کہ سزا کی جو مدت ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا، وہاں پر نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 62 کی جو شق 1F ہے اس کے تحت 5 سال سے زیادہ کی نااہلی کی سزا نہیں ہوگی، اور متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ اسی پر ہم بات قانون شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، الیکشن کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آیا، حکومت نے اس کو بھی نظر انداز کیا، اور بہت ہی متنازع رہا یہ کہ الیکشن آئین کے تحت ہونے تھے 90 روز میں، اس سے آگے بھی بڑھ گئے، پھر بھی نہیں کروائے گئے، اور پھر آج جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کیا گیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اپنی ہی آسانیوں کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کہیں آگے چل کے یہ ان کے لیے تو مسائل نہیں بن جائیں گے یہ بل جو ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 13-14 ماہ سے جب سے آئے ہیں، سوائے پارلیمان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے، انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ سب سے پہلا کام انہوں نے نیب لاز میں امینڈمنٹ کی، اور اپنے مقدمات سامنے رکھ کے، یعنی جس مقدمے کے اندر جس دن ان کا اپنا مجرم تھا یا ملزم تھا، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کے ود ایفیکٹ فرام بیک ڈیٹڈ، یعنی 1985 سے اس کو امینڈ کر دیا اور اپنے مفادات حاصل کر لیے۔ آتے ساتھ انہوں نے ECL سے اپنے نام نکال لیے، اوورسیز کا جو رائٹ آف ووٹ تھا وہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، سپریم کورٹ کے خلاف بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی نلیفائی کر دیا، جو کہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ آئین میں لکھا ہے کہ کنڈکٹ آف ججز کو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے، انہوں نے وہ کام کیے، انہوں نے سپریم کورٹ کی تصدیق کی، ملائن کیا، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عوامی مفاد کے خلاف ہو۔ پارلیمان کا کام عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، جبکہ یہ ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے وہ صرف اور صرف پرسن اسپیسیفک قوانین بنا رہے ہیں۔ مثلا اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ کسی طریقے سے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان موجودہ بیٹھے ہیں، اس نے جو ڈیٹ دی ہے اس کا رائٹ ختم کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور الیکشن کمیشن وہ متنازع الیکشن کمیشن ہے جو بی ٹیم بنا ہوا ہے موجودہ PDM کی جماعتوں کے، ان کی حکومت کے، کیونکہ ان کی خواہش کے اوپر سپریم کورٹ سے جو طے شدہ ڈیٹ تھی اس کو چینج کر دیا آج خود، اور اس کے بعد انہوں نے 14 مئی کی طے شدہ ڈیٹ کو بھی انہوں نے چینج کر کے 8 اکتوبر میں کر دیا۔ اس پر آپ سے بات بھی کرتے، سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے شعیب شاہین صاحب، لیکن شعیب شاہین صاحب ایک سوال اور یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اور ترمیم کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ یا پھر کوئی بھی عدالت جس کے حکم کے تحت سزا یافتہ شخص ہے، وہ فیصلے کے دن سے لے کر 5 سال تک کے لیے نااہل ہو سکے گا، یعنی کہ اس کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ تو کیا اب یہ جو بل ہے اب یہ جو باقاعدہ اب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی قانون بنے گا تو پھر اس کا اطلاق ہوگا، جس سے ہم نے کہا پرسن اسپیسیفک جو ہیں وہ بل منظور کروائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بل جو بن رہا ہے اور اس کو اپروول اگر ہو گئی اور لا بن گیا، جس کا زیادہ امکان ہے کیونکہ سینٹ میں بھی ان کی اب اکثریت ہے، اور ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک حد تک روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ بھی 2 اشخاص کے لیے ہے، مینلی ایک ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور دوسری ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے۔ جہانگیر ترین صاحب کو نئی پارٹی کنگز پارٹی بنوانی ہے، اور اس کنگ پارٹی کے ذمے تحریک انصاف کے کئی لوگ توڑنا مقصد ہے، تو فار دیٹ پرپز قانونی طور پر بات تو کلیئر کریں شعیب شاہین صاحب کہ کیا جو پہلے جس کو سزا ہو چکی ہے، کیا یہ قانون بن کے اس پر بھی اپلائی ہو سکے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر میں نے تفصیل سے ابھی نہیں دیکھا، چونکہ اس کے اندر ہمیشہ ہی جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ پرسن اسپیسیفک بنائے ہیں اور اس کو بیک ڈیٹڈ اطلاق کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کا عنصر شامل ہوگا، ورنہ ان کو تو یہ کیس بنانے کی، یہ لا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بل پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، ادارے کو، پارلیمان کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اس کا فائدہ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں سر کہ وہ فائدہ کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ انفولڈ ہوں گی چیزیں جب یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔
बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।